صدر محفل عزت مآب شیخ الجامعہ پروفیسر معروف صاحب، اس شہنشین پر موجود ایک ایسی شخصیت جس سے لکھنؤ نے بہت کچھ سیکھا ہے اور جو لکھنؤ کی شناخت ہے، محترم جناب عمار رضوی صاحب، شیخ الجامعہ مرزا صاحب کے ساتھ جو عمار رضوی صاحب اس اسٹیج پہ آ جائیں تو پھر سونے پر سہاگا ہے۔ یہاں پر موجود پروفیسر اعظمی صاحب اور دوسرے اساتذہ بات کرتے ہیں۔ میں کلیدی خطبے میں کاغذ سے نہیں پڑھتا بلکہ بات کرتا ہوں۔ گفتگو یہ ہے کہ اس دبستان لکھنؤ نے اردو کو کیا دیا اور فارسی کو کیا دیا۔ فارسی کو کیا دیا، اب میں اس کو بریکٹ میں رکھتا ہوں کیونکہ وہ فارسی لوگ اس وقت چلے گئے، لیکن کچھ اشارے ضرور کروں گا۔ اس وجہ سے جو چیز دی جاتی ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ ثبت ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ چلا تھا کہ یہ جو دو دبستان مینس اسکولز آف تھاٹ، لنگوسٹک اسکولز، تو اردو کہ جو دو یہ مشہور دبستان دہلی اور لکھنؤ، یاد ہے آپ کو داغ دہلوی نے کیا کہا تھا؟ طنزیہ شعر کہا تھا، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، یعنی اردو زبان آسانی سے نہیں آتی۔ تو ادھر سے امیر مینائی لکھنوی نے جواب دیا تھا، اردو کا ذکر لکھنؤ والوں کے سامنے، اردو کا ذکر لکھنؤ والوں کے سامنے، مشق خطن کا ذکر غزالوں کے سامنے۔ تو آپ نے دیکھا، یعنی ایک گفتگو تھی۔ ہوا یہ کہ اگر آپ آب حیات میں پڑھیں تو محمد حسین آزاد نے وہ نقشہ کھینچا ہے۔ جب میر تقی میر یہاں پر آئے ہیں تو میر تقی میر خدائے سخن جتنی بھی یہ لکھنؤ کی سرزمین اس پہ ناز کرے کہ اس سرزمین پر ایسے ایسے در شہوار دفن ہیں کہ اردو دنیا جو آج 500 ملین افراد پر مشتمل ہے، جو یونیسکو کے لحاظ سے دنیا کی 5ویں بڑی زبان ہے، اگرچہ کہ اردو آج کانوں کی زبان بن کے رہ گئی ہے، آنکھوں کی زبان نہیں ہے۔ اگر میں کہوں مجھے پانی دو تو 400 ملین افراد مجھے پانی دیں گے، اگر میں لکھ کر دوں تو وہ بالکل کم ہو جائے گی۔ تو یہ اس پر بات کریں گے، موضوع نہیں ہے۔ تو وہ اردو کہ چاند تارے یہاں پر زمین میں دفن۔ تو میر کا استقبال اسی لکھنؤ میں ہوا۔ محمد حسین آزاد نے میر ہی کے شعر سے کہا، کیا بود و باش پوچھو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو وہی منتخب روزگاروں نے لکھنؤ کو آباد کیا۔ لکھنؤ کی جو اردو کی جو تاریخ ہے وہ 1750 سے شروع ہوتی ہے۔ 2 منٹ میں آپ کو ایک پکچر دوں گا، اگرچہ کہ فارسی میں اس پر بات چیت ہو گئی ہے۔
تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ لکھنؤ، دیکھیے اگر آپ اسٹڈیز آف لینگویجز کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ہزاروں سال لگتے ہیں، صدیاں لگتی ہیں ایک زبان کو ترقی کرنے میں، لیکن لکھنؤ کی عجیب قسمت ہے کہ لکھنؤ نے 1750 سے 1856 میں اتنی ترقی کر لی کہ پوری دنیا خاموش ہو گئی اور پوری اردو ادب آج اس سے مرعوب ہے، کیونکہ جیسا کہ ابھی عمار رضوی صاحب نے اپنی تقریر میں بتایا کہ محمد امین الدین نیشا پوری جو نواب وزیر یعنی صوبیدار ہو کر اودھ میں آئے مغلیہ سلطنت سے، اور ان کے بھانجے صفدر جنگ، جن کے نام سے دہلی میں آپ جانتے ہیں کہ ایئرپورٹ کا ایریا ہے، اور پھر ان کے بیٹے آصف الدولہ، شجاع الدولہ، اور شجاع الدولہ کے بیٹے آصف الدولہ، تو آصف الدولہ تک آتے ہوئے آپ صرف فیض آباد تک محدود تھے، لیکن کیونکہ ان لوگوں کی قرابت تھی، رشتہ داری تھی صفوی خاندانوں سے، تو یہ لوگ وہ پورے جراثیم، وہ پوری چیزیں لائے۔ اگر تحقیق کی جائے، اسکالرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تحقیق کیجئے اور یہ بتانے کی کوشش کیجئے کہ یہاں پر جو بنیاد، جو بیج بویا گیا ہے اودھ کی سرزمین میں، اس میں جو ادب نوازی ہے، جو ادب پروری ہے، جو ادبی کیفیات ہے، یہاں کا ڈاکٹر ہو، یہاں کا انجینئر ہو، یہاں کا وکیل ہو، یہاں کا بیوپاری ہو، یہاں کا ترکاری بیچنے والا ہو، یہاں پر ککڑیاں بیچنے والا ہو، اس کے استخوانوں میں، اس کی ہڈیوں میں یہاں پر جو ایک محبت ہے لینگویج کی، زبان کی، وہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں کے جو بنیاد گزار تھے، وہ شجاع الدولہ ہوں، وہ آصف الدولہ ہوں، وہ سعادت یار خان ہوں، وہ غازی الدین ہوں، وہ نصیر الدین ہوں، وہ آپ کے امجد علی ہوں یا واجد علی پیا ہوں، ان سب نے یہاں پر صرف شعر و ادب کی نہیں بلکہ ادب پروری، سخن پروری اور سخن کو پوری طریقے سے پیش کیا۔ یہ ہے مسئلہ۔ حسن یوسف کو کب تک آپ کنویں میں بند رکھیں گے؟ حسن یوسف کو بازار مصر میں نہیں بلکہ حسن یوسف کو دنیا کے تمام بازاروں میں پیش ہونا چاہیے۔ لکھنؤ وہ زمین ہے، لکھنؤ وہ اسکول ہے، لکھنؤ ادب کے لیے وہ مقام ہے جو کعبہ سخن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دو یہاں پر عجیب چیز ہے کہ اردو ہمیشہ عوام سے پنپی ہے سوائے لکھنؤ۔ لکھنؤ میں آصف الدولہ ہوں یا آخری تاجدار واجد علی پیا ہوں، یہ دونوں بہت مانوس اور پیارے عوام میں شہرت رکھتے تھے، اور یہ دونوں شاعر بھی تھے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے، شجاع الدولہ نے پہلی مرتبہ کہا میر صاحب سے، میر تقی میر سے، کہ آپ تشریف لائیں فیض آباد کو۔ وہ اگرچہ کہ ان کے بیٹے کے دور میں لکھنؤ آئے، لیکن دعوت تو شجاع الدولہ نے دی تھی۔ لوگوں کو بہت کم معلوم ہے کہ نصیر الدولہ عظیم ترین آپ کے جو ہے ادیب تھا، جس نے لغات بھی مرتب کیے جو شائع نہیں ہوئے۔ سننا چاہتے ہیں آپ کے اس شہر لکھنؤ کے بنیاد گزار آصف الدولہ کے دو شعر؟ یہاں پر یہ سوچ لیجئے کہ لکھنؤ کے جو شعر تھے وہ دہلی کے شعر سے بعد میں جدا ہوئے، یعنی دہلی کے پاس جو داخلیت ہے، دہلی کے پاس جو غزل میں درد ہے، دہلی کے پاس جو غزل میں ایک قسم کا غم اور سوز و گداز ہے، وہ یہاں پر آ کر، اور تصوف ہے، دہلی کی غزل میں تصوف ہے، دہلی کی غزل میں درد اور سوز اور داخلیت ہے۔ میں نرم الفاظوں میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ گراسپ کر سکیں۔ لکھنؤ میں تصوف سے غزل پاک ہے، لیکن دہلی کا رنگ آصف الدولہ کی شاعری میں جھلک رہا ہے۔ نہ وصال ہی میں قرار تھا، نہ فراق ہی میں قرار ہے، وہ وصال کیسا دکھا گئے، یہ فراق کیسا لگا گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، there is no difference۔
It's look exactly what we have, the school of Delhi. دہلی کے دبستان میں جو چیز ہے وہی آپ کو مل رہی ہے. تو آصف الدولہ نے اس لکھنؤ میں نہ صرف شعر و ادب رکھا بلکہ اس میں رقص اور موسیقی اور دوسرے فنون لطیفہ کو بھی شائع کیا. آج کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ پورے اتنے بڑے آپ کے بر صغیر میں کیا کوئی امام بارگاہ آصف الدولہ کے امام باڑے سے بہتر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو فنون لطیفہ کو ان لوگوں نے آپ کی زندگی دی. تو اگر آپ شعر و ادب میں دیکھیں تو دہلی کی شاعری غزل تک محدود تھی. جب لکھنؤ میں آئی تو مثنوی، اور جب مثنوی ہوئی تو میر حسن، آپ جانتے ہیں دیا شنکر نسیم، اور آگے بڑھیے تو آپ کو مرزا عشق کی مثنویات ملیں گی. تو مثنویاں ایسی لکھی گئیں لکھنؤ میں کہ دہلی کا دبستان یا اردو کا کوئی اسکول اس کی ٹکر کا نہیں ہو سکا. مرثیہ تو اتنا پروان چڑھا کہ انیس اور دبیر نے نہ صرف اردو مرثیے کو اردو میں سب سے زیادہ فوقیت دی، بلکہ نہ عربی مرثیہ نہ فارسی مرثیہ اس لیول اور اس مقام پر پہنچ سکا جہاں پر انیس اور دبیر نے مرثیے کو پہنچایا. اسی لیے ابوالکلام آزاد نے کہا تھا 1953 میں کہ اردو ادب کی جانب سے میر انیس کے مرثیے اور مرزا غالب کی غزلوں کو دنیا ادب میں تحفے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. تو یہ ہے لکھنؤ جس میں مثنوی میں ہاتھ ڈالا تو سب سے اوپر چلے گئے. مرثیے کو ٹچ کیا تو اس کی طرح سے کوئی مرثیہ نہیں کہہ سکا. ہے کوئی جو قصیدہ کاری سودا کی طرح سے کر سکے، انشاء کی طرح سے کر سکے؟ تو یہ تو میں شعر کی بات کر رہا ہوں. یہ دبستان لکھنؤ نے دیا ہے کس کو؟ اردو ادب کو. یہی نہیں، یہاں پر بعض امی شاعر تھے. ایک کتاب چھپی ہے لکھنؤ کے امی شاعر، یعنی ان لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. 70-75 ایسے شاعر تھے جن کا کلام کتابی شکل میں آ چکا ہے. لکھنؤ کے امی شاعر، ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن جس طرح سے مشہور ہے الشعراء تلامذ الرحمن، اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، وہ زبانی شعر کہتے تھے. تو احمد حسین شفیق کے شعر سنیے، انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ لکھاتے تھے لوگوں سے. رفتہ رفتہ عرش پر پہنچی ہے شان لکھنؤ، رفتہ رفتہ عرش پر پہنچی ہے شان لکھنؤ، ملتی جلتی ہے فرشتوں سے زبان لکھنؤ. ملتی جلتی ہے فرشتوں سے زبان لکھنؤ، مصحفی و آتش و ناسخ کی کیا تعریف ہو، یہ تھے اپنے وقت میں موجز بیان لکھنؤ. گو میں جاہل ہوں مگر یہ بھی خدا کا فضل ہے، پوری پوری یاد ہے مجھ کو زبان لکھنؤ. پوری پوری یاد ہے مجھ کو زبان لکھنؤ. طبقہ یونان کا نقشہ نظر آیا شفیق، چپ رہو بس اب نہ کہنا داستان لکھنؤ. وہ لکھنؤ ہے کہ جہاں پر ککڑیاں بیچنے والا بھی اپنی ککڑیوں کو بیچنے کے لیے شعر میں گفتگو کرتا تھا. وہ ہے دبستان لکھنؤ. اردو ادب کو یہاں کے کعبے پر سجدہ کرنا ضروری ہے. آسان بات نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہر دور کا جو ادب ہوتا ہے لنگوسٹک، وہ اس کی تہذیب کا آئینہ ہوتا ہے. ہاں یہ بھی سچ ہے کہ دہلی کی خزاں سے لکھنؤ کی بہار وجود میں آئی، لیکن یہاں پر یہ کہنا صحیح نہیں کہ لکھنؤ کی شاعری نے دلی کی شاعری سے منہ موڑ لیا، یا یہاں کے میر کی شاعری کی عشقیہ شاعری جرت کی معاملہ بندی سے ختم ہو جاتی ہے. ایک چیز آپ کو اسٹوڈنٹس کو میں بتاؤں، انصاف نہیں کیا گیا. 3 شعراء ایسا گزرے ہیں، they were romance poet، جو ہماری انگریزی اور دوسری زبانوں میں ملتے ہیں.
وہ اس طرح سے شعر کہتے تھے رومانس کے، جس میں وہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے جس کو عام طور سے دلی کی تہذیب اور لکھنؤ کی تہذیب گوارا نہیں کرتی تھی. ایک عشقیہ ٹائپ کے شعر کیے جاتے تھے. اس کو کہتے ہیں معاملہ بندی، اس کو کہتے ہیں کہ چوٹی اور کنگھی کی شاعری، اس کو کہتے ہیں کہ مسی اور سنگھار کی شاعری. تو یہاں کے کچھ شاعروں نے کی تو کیا ہوا؟ یہاں پر میر انیس نے ایسی شاعری کی کہ ہر لفظ کوثر و تسنیم سے دھلا ہوا تھا. یہاں پر میر حسن نے فیض آباد میں رہ کر، اودھ کے حصے میں رہ کر وہ داستانیں لکھی. یہاں پر دیا شنکر نصیر نے، یہاں پر چکبس نے ایسے ایسے شعر کہے کہ ایک شعر پر آج دنیا زندہ. تو کیونکہ ریسرچ اسکالر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ پوائنٹ دوں تاکہ اس پر کام ہو. میں عام طور سے کوشش یہ کرتا ہوں کہ یہ جو گیدرنگز ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں میں دنیا کے ان افراد میں سے ہوں جو سب سے زیادہ ایکسٹینشن لیکچرز دیتا ہوں، میڈیکل ہو یا نہ ہو. ابھی میں 5 دن پہلے آیا ہوں اور 4 دن میں 2 میڈیکل آپ کے ایمس میں اور بنگلور کے میڈیکل کالج میں بھی آپ کے جو ہے تھا. تو میں شام میں یہ کاروبار کر رہا تھا جو آپ سے بات کر رہا ہوں، اور دن میں وہ کاروبار کر رہا تھا جو میڈیکل. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گیدرنگ سے سیکھ کر جانا چاہیے. یہ گنگا بہہ رہی ہے، اپنی اپنی زمینوں کو آپ کے سیراب کر لیں. یہ وقت آپ تلف نہیں کر سکتے. تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک کتاب چھپی سلیمان ندوی کی، نقوش سلیمانی، اس میں انہوں نے ایک ریفرنس دیا کہ مہدی افادی نے ایڈورڈ براؤن سے پوچھا کہ اردو کی ترقی کے لیے کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ اردو کی ترقی کے لیے قواعد مرتب کیے جائیں، لسانیات پر عمل ہو، اردو کے صنائع اور بدائع پر کام ہو، اردو کی لغات فارسی اور عربی کی لغات کے ساتھ بنائی جائیں، اور اردو کے محاورے اور اردو کے ادب عالیہ پر کتابیں تالیف اور تصنیف کی جائیں. یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ ایڈورڈ براؤن جیسا آپ کے ایکسپرٹ کہہ رہا ہے کہ یہ را میٹیریل ہے. اگر آپ کے پاس ایک بلڈنگ بنانے کا را میٹیریل موجود ہے تو آپ کبھی بھی بلڈنگ بنا سکتے ہیں. اصل چیز را میٹیریل کی ہوتی ہے. اردو زبان کو اگر ترقی کرنا ہے اور آئندہ کی صدیوں سے جوڑنا ہے تو انہوں نے کہا ان چیزوں کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں کمپیریٹیو تقابلی طور پر جو لکھنؤ میں ہوئی ہیں. آئیے انشا کے پاس دیکھیے. جس زمانے میں یورپ میں اور امریکہ میں انگریزی زبان کی تدوین اور لغت بن رہی ہے، یہاں پر انشا کا انتقال کون سے اس میں ہے؟ 1818 عیسوی میں. ایک چیز میں آپ کو کہوں، جو لوگوں کو جانا ہے چلے جائیے. دس از ناٹ رائٹ کہ آپ ہر لہجے جو ہے ایک مقرر کے سامنے سے جو آپ کے صحن وہ پڑھ رہے ہیں. I will give some time, you can just walk out if you want. دوسری جگہ ہمارے ویسٹرن کنٹریز میں کسی قسم کی ایسی وہ چیز نہیں ہوتی. ہر ایک کو حق حاصل ہے چلے جانے کا، لیکن آداب مجلس کچھ اور ہیں. پلیز. عرض یہ کر رہا تھا کہ انشا پہلا شخص ہے جس نے اردو کی قواعد بنائی ہے. یہاں سے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دبستان لکھنؤ نے اردو کو کیا کیا دیا. لیتے جائیے، ایک لفظ میں کتاب کو جمع کر رہا ہوں. تو قواعد جو بنی ہے اس سے پہلے کہیں وجود نہیں ہے. انشاء اللہ خان انشا نے یہاں سے قواعد بھی بن رکھی، فن شاعری پر بھی گفتگو کی، اور اس کے علاوہ اگر دریائے لطافت کو آپ دیکھیں، ایسی کوئی دوسری کتاب 200 سال میں لکھی نہیں گئی. تو لکھنؤ وہ ہے جہاں پہ لسانیات، جہاں پہ قواعد، اور جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فن شاعری پر سب سے پہلے کام ہوا. آگے بڑھیے. لکھنؤ وہ جگہ ہے جس میں پہلی مرتبہ مرثیے کو ادب عالیہ کا مقام دیا گیا. اس سے پہلے مرثیہ لکھا جاتا تھا رباعی میں، مثنوی میں،
لیکن جو میر ضمیر نے جو مرثیے کو پوری طریقے سے بنایا وہ لکھنؤ ہے۔ لکھنؤ کی ابھی عرض میں نے کیا کہ مثنویات دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم، اودھ کے میر حسن فیض آباد میر انیس کے دادا، آپ دیکھیے ان کی سحر البیان، ان کی یا مرزا شوق کی زہر عشق وغیرہ وغیرہ، وہ جو مثنویات ہیں۔ تو شعر کے لحاظ سے آپ آئیں گے نثر میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر ایسے نثار تھے، ایسی نثر لکھنے والے تھے کہ جن کا کوئی آپ کے کمپٹیشن آپ کو مل ہی نہیں سکتا۔ ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں دوستو، یہ چیز لیتے جائیے، نظم تباہی جو دارالترجمے کے 1933-34 میں جامعہ عثمانیہ سے منسلک تھے، وہ واجد علی شاہ کے آخری عمر تک 20 سال ساتھ رہے۔ تو ابو الخیر مودودی نے ان سے کہا، یہ کاغذ لایا ہوں میں یہ بتانے کے لیے، اس پر آپ لوگوں کو کام کرنا ہے۔ ابو الخیر مودودی نے ان سے کہا، اس وقت آپ وہ شخص ہیں زندہ جنہوں نے سب سے زیادہ وقت واجد علی شاہ کے ساتھ گزارا ہے۔ اس شخص کو بہت بدنام کیا گیا ہے، آپ اتنے قریب رہے ہیں، کیا آپ ایک کتاب اس پر لکھ سکتے؟ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے طباطبائی صاحب سے کہا، کیا اچھا ہوتا آپ اس بدنام بادشاہ پر ایک کتاب لکھ دیتے، کچھ خوبیاں بھی اس تیرا بخت میں ضرور ہوں گی۔ طباطبائی صاحب کے چہرے پر حزن سا طاری ہو گیا، ڈپریشن۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ایک انگریز تھا جو واجد علی صاحب کا بہت عاشق تھا، اور اس کے توسط سے میں نے اس شخص کی پوری زندگی کے تمام مواد کو جمع کیا، لیکن 1907 کا جو حیدرآباد کی جو طغیانی آئی ہے، جس میں امجد حیدرآبادی کا تمام دیوان بہ گیا، کہنے لگے وہ کتاب جو میں نے پوری آپ کے واجد علی شاہ پر آپ کے کی تھی، وہ پوری دستپرد اور طوفان کی نظر ہو گئی۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں دو چیزیں، یہ لیتے جائیے، کہتے ہیں یہ شخص وہ تھا جس نے کبھی بادشاہ بہت سی لغویتوں کے باوجود کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اپنی شریعت کے خلاف کبھی کوئی کام میں نے انہیں نہیں کرتے دیکھا۔ مٹیا برج میں ایک امام باڑہ بنوایا، جب وہ تیار ہو گیا تو اس میں جو مجالس کرتے تھے، واجد علی شاہ لوگوں کو کھانے کے بعد ان کے ہاتھ دھلاتے۔ تو دیر از اے ہسٹری۔ یہ لکھنؤ کے لوگوں کا فرض ہے، یہ لکھنؤ کے اسکالرز کا فرض ہے کہ جو واجد علی شاہ کا ایک پکچر آپ کو ادب میں ایک عیاش، ایک اوباش، ایک فلاں طریقے کا افسوس کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، صحیح پکچر پیش کیا جائے، ورنہ اگر ہم نہ کریں گے تو یہ ہم پر ذمہ داری ہوگی۔ ان چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ بڑے عظیم تھے۔ کہہ یہ رہا ہوں کہ صحافت، جرنلزم پورے بر صغیر میں، پورے سب کانٹیننٹ میں لکھنؤ سے شروع ہو۔ چھوٹے چھوٹے اخبار تو نکلتے تھے، لیکن منشی نول کشور نے، یہ فارسی کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان سے کہہ رہا تھا ڈو دا ریسرچ، 19th سینچری میں کہیں پر فارسی کی اتنی کتابیں پوری دنیا میں شائع نہیں ہوئی جتنی لکھنؤ میں ہوئی۔ 1580 کتابیں یہاں سے 19ویں صدی میں 19th سینچری میں صرف ایک شخص نے، منشی نول کشور نے شائع کی۔ 1600 کتاب۔ کنگ آف افغانستان آئے پٹیالہ میں۔ ہر چیز جو میں کہتا ہوں اس کی ایک سند ہوتی ہے، وتاؤٹ آپ کے جو ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، کیا نہیں لکھا ہے۔ پٹیالہ میں کنگ آف افغانستان آئے
1868 میں تو لوگ ان کو نذرانہ پیش کرتے تھے، یعنی جو بھی چاہتا تھا شہین ان کے بادشاہ سے ملے اشرفی دینا پڑتا تھا، لیکن انہوں نے نول کشور کو بلوایا، اپنے ہاتھ سے ان کو آپ کے جو ہے نذرانہ دیا اور کہا کہ آپ کی وجہ آپ سے ملنے کے لیے میں یہاں پر پٹیالہ میں آیا ہوں۔ اسی طرح سے اب جو ایرانی ڈیلیگیٹس آیا تھا، ریسرچ کر لیجئے، قاچار کا یہاں پر آپ کے جو ہے کنگ آیا ہے تو آ کر اس نے کہا میں انڈیا میں 2 چیزوں کے لیے آیا ہوں، ایک یہ کہ وائس رائے سے ملوں، دوسرے یہ کہ منشی نول کشور سے ملوں۔ تو منشی نول کشور جیسی شخصیت، لکھنؤ کی شخصیت جس نے 4000 چھوٹی سی عمر پائی، 1896 میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کو برٹش گورنمنٹ نے بہت بڑا ایوارڈ دیا۔ ان کی قومی یکجہتی دیکھیے، 4000 کتابیں اپنی زندگی میں شائع کی، پھر ان کے بیٹے بھوشن نارائن نے اور ان کے وہ تیج کمار وغیرہ پوتوں نے 14000 کتابیں شائع کی۔ تو سب سے زیادہ فارسی کی کتابیں، عربی کی کتابیں، اردو کی کتابیں میری لائبریری میں ٹورنٹو میں تقریباً 114 کتابیں آپ کے صرف نول کشور کی ہیں۔ تو یہ جو بعد میں شائع ہوئی ہیں اس سب کا، تو جہاں تک کہ تشہیر کا تعلق ہے، لکھنؤ نے وہ چیز دی ہے دنیا اردو کو کہ دنیا اردو کبھی اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتی۔ صحافت کی بات کر رہے ہیں، 90 سال لکھنؤ سے اخبار اودھ نکلا، نکالنے والا کون؟ منشی نول کشور۔ منشی نول کشور کا ریسرچ اسٹوڈنٹ شوڈ ڈو۔ منشی نول کشور نے 1871 میں لکھنؤ سے دا ٹائمز آف لکھنؤ نکالا۔ وہ ادارے دیکھیے، میں نے صرف 6 یا 7 لائن پڑھے ہیں اور میں نے کہا کہ اس زمانے میں کیا اسٹینڈرڈ ہے انڈیا کا۔ دا ٹائمز آف لکھنؤ، ریسرچ کی ضرورت ہے۔ کوہ نور تو باہر آ گیا نا، اس وجہ سے تو کسی کے تاج میں ہے۔ کتنے کوہ نور ہیں جو زمین میں دفن کیے گئے ہیں ہم نہیں جانتے، تو نکالیے ان چیزوں سے۔ 6 گھنٹے پڑھنا کام نہیں ہے، میں 18 گھنٹے اس عمر میں کام کرتا ہوں۔ اسکالر کے معنی کیا ہیں؟ اسکالر کے معنی صرف آپ کے ایم اے، ایم پی ایچ ڈی وغیرہ لینا نہیں ہے۔ اسکالر کے معنی یہ ہیں کہ ایک بیتابی، ایک اضطراب، ایک کام، ایک چیز، ہر چیز ہے۔ جس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا آج سے 40 سال پہلے، ہمارے پاس ہماری شکل دیکھ کر ایک دبلا پتلا سا شخص آ رہا ہے، دروازے میں کوئی داخل ہونے نہیں دیتا تھا۔ آج تو ہر چیز آپ کے پاس ڈیجیٹل پر موجود ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لکھنؤ نے صحافت میں کیا کام کیا ہے۔ اودھ اخبار دیکھ لیجئے، دنیا کو بتائیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا چند روز پیش قبلہ کہ یونائٹڈ نیشن کے مین اس پر لکھا ہے سعدی کا شعر، کیونکہ وہ ہیومنزم پر ہے، کہ ہم انسان پوری دنیا کے ایک جسم کے اعضاء ہیں، یعنی ایک عضو کو اگر، ایک آرگن کو اگر تکلیف ہو تو دوسرے آرگن فیل کرتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنے خسرو کا شعر نہیں دیا۔ خسرو کا شعر سننا چاہتے ہیں آپ 700 ایئرس بیک کا، ہیومنزم کا؟ میگو مرد صد کشتام در نبرد، ڈونٹ ٹیل مین، مت کہہ اے مرد کہ میں 100 لوگوں کو کاٹ کے پھینک دیا ہوں جنگ میں۔ میگو مرد صد کشتام در نبرد، یکی زندہ کن تات خونن مرد، تو ایک مرتے ہوئے کو تو بچا لے تو میں تجھے مرد کہوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 700 سال پہلے ہمارے ملک کے ایک شاعر نے ہیومنزم کی بات کی ہے، تو ڈونٹ ٹیچ اس ہیومنزم۔ ہم نے 700 سال پہلے یہ کہا ہے کہ مرد وہ ہے جو مرتے ہوئے کو بچاتا ہے۔ یہ شعر یونائٹڈ نیشن میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے، آپ کو آپ کے حسن کو پیش کرنا پڑتا ہے، کسی دوسرے میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ تو منشی نول کشور نے جو یہاں سے اخبار اودھ جاری کیا، منشی نول کشور نے، آپ جاننا چاہتے ہیں فضل علی کے شعر جو منشی نول کشور کے اخبار میں چھپے، کہ اس زمانے میں 150 سال پہلے لکھنؤ کا بازار کیسا تھا؟ تو فضل علی کے شعر دیکھیے، کوئی کہتا ہے کیا نمکین بنے ہیں، کوئی کہتا ہے مرچوں کے چنے ہیں، صدائیں ریوڑی والوں کی یہاں ہیں، کڑاکے کی گلابی ریوڑیاں ہیں، صدا کرتا ہے کوئی اٹھا کر
معطر پھول ہیں جی موتیا کے، یہ فرنی اور فالودے کا عالم کہ گویا چاند اور تارے ہیں باہم، ملائی وہ کہ ہے دیکھو تو گویا اسی میں مال حلوائی نے کھویا۔ بازار لکھنؤ پڑھ رہا ہوں تو یہ ملائی صرف ایک ٹنڈے کباب کی بات نہیں ہے نا، یہ تو آپ کو ریسرچ کرنا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ لکھنؤ نے کیا کیا دیا ہے۔ ولیم نائٹن لکھتا ہے جب سے دہلی کا عروج و اقبال مٹا ہے اور دہلی میں جاہ و جلال کا خاتمہ ہوا ہے اور ایک خاکہ رہ گیا ہے، اس وقت سے ہندوستان میں کوئی ریاست ایسی نہیں جو لکھنؤ سے تمول یعنی رچنس میں اور شان و شوکت کے لحاظ سے دعوی ہمسری کر سکے۔ ایک انگلش مین کہہ رہا ہے کہ there is no other city better than لکھنؤ۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، غالب کہہ رہا ہے لکھنؤ کا کیا کہنا۔ خط بنام داد خان سیاح پڑھ لیجئے، خط ہے، لکھنؤ کا کیا کہنا، اللہ اللہ وہ سرکار امیر گر تھی، وہ ہندوستان کا بغداد تھا، ویسے جو بے سروپا وہاں پہنچا امیر بن گیا۔ آپ نے دیکھا اس لکھنؤ پر 5 کتابیں 6 کتابیں، کون سی کتابیں ہیں اس پر؟ تو اگر آپ کا یہ لکھنؤ ایران میں ہوتا تو 200 کتابیں چھاپ دیا تھا ایران ابھی تک۔ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، کم کہہ رہا ہوں 200۔ ہمارے پاس 5-6 کتابیں، کون کون سی ہیں؟ اودھ کی تاریخ کے متعلق زیادہ کتابیں شائع نہیں ہوئی۔ پہلی کتاب جو ہے کمال الدین حیدر کی ہے، سوانات سلاطین اودھ، 1879 کی چھپی ہوئی ہے ناول کشور سے، وہ بھی۔ دوسری 5 جلدوں میں نجم الغنی رامپوری کی ہے، تاریخ اودھ۔ تیسری آپ کے سید محمد ابو الحسن کی آئین اودھ ہے، گلدستہ اودھ ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیوں نہ ان تاریخوں کو جمع کیا جائے۔ آپ یہ چھپ نہیں سکتی ہے کوئی چیز، اگر اس کو آپ لا دیں تو لکھنؤ کو انگریزوں نے باغوں کا شہر کہا۔ لکھنؤ کی ثقافت کا سب سے درخشاں چیز یہ ہے کہ یہاں پر ہندو مسلم فرقوں میں باہمی اتحاد تھا۔ نو پارٹ آف دا انڈیا واز سو آپ کے جو ہے یونائٹڈ، ایسی باہمی ایک تو جہتی۔ یہ جو نور بہاری تھے، جو غالب کے شاگرد تھے، ان کا تعلق آپ کے لکھنؤ کے قریب کے موضع سے تھا۔ ان کا ایک شعر سنتے ہیں؟ نہیں سنا ہوگا، عوام تو کیا خواص بھی نہیں سنیں گے، سنیے۔ وہ لکھتے ہیں، غالب کے شاگرد ہیں، شوق مشتاق اپنا تخلص کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہیں ہندو تم مسلمان دونوں باہم ایک ہیں۔ غالب کا شاگرد لکھ رہا، ہم ہیں ہندو تم مسلمان دونوں باہم ایک ہیں، جس طرح اعداد جمنا اور زمزم ایک ہیں۔ اعداد جمنا اور زمزم ایک، جمنا کے نمبر نکالیے 94 نکلتے ہیں، زمزم کے نمبر نکالیے 94 نکلتے ہیں۔ تو غالب کے شاعر نے ایک کمال کا شعر کہہ دیا، اور ہمارے اس شعر سے عوام تو کیا خواص بھی واضح نہیں۔ تقی عابدی پیش کر رہا، جس طرح اعداد جمنا اور زمزم ایک، وہ یونٹی اس کنٹری سے۔ قرآن مجید کی جتنی تفسیریں ہیں، قرآن مجید کے جتنے آپ کے وہ ہیں، 80% نول کشور نے شائع کی ہیں۔ مذہبی تعصب ہوتا تو قرآن کیوں کہتے؟ یہ اور چیز ہے کہ رامائن، مہا بھارت، بھگوت گیتا، تمام آپ کے ویدانت وغیرہ کو پورا آپ کے جو ہے ترجمہ کروایا ہے۔ عظیم ترین کتابوں کو فارسی میں حضرت نول کشور نے ہمارے لیے فراہم کیا ہے۔ آج نول کشور کے اگر یہی نول کشور ایران میں ہوتا تو 2 یونیورسٹیاں کم از کم اس کے نام کی ہوتی۔ یہاں تو ایک سڑک کا نام بھی نول کشور نہیں ہے۔ ایک 1970 میں جو ہے ایک ٹکٹ جو ہے پوسٹ کا اتنے بڑے شخص پر نکالا گیا ہے، وہ چک بس، وہ نارائن چک بس۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترکیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ نہ انگریزی میں ایسا شعر ہے، نہ فارسی میں ایسا شعر۔ کمال کا شعر ہے، ایک شعر سے ایک شعر کافی ہے ایک شاعر کو زندہ رہنے کے لیے۔ وہ صحافی، لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ نول کشور خود شاعر بھی تھے، اور مثنوی مانوی مولانا کے اتنے آپ کے عاشق تھے
کہ اس کی جو تخریج، اس کا جو پریفیس لکھا ہے، اس کا جو مقدمہ لکھا ہے، شاعری میں لکھا ہے. پڑھیے فیضی کی سوات الہم، جو سوات الالہام آپ کے جو بے نقط تفسیر ہے، کس نے شائع کی؟ لکھنؤ نے شائع کی، نول کشور نے شائع کی. ایک اور چیز لیتے جائیے، پہلی مرتبہ گریٹر انڈیا میں کوآپریٹو بزنس جو ہے وہ لکھنؤ میں نول کشور نے کیا. کیا کرتے تھے؟ 100 جز کی جو کتاب تھی 10 دن میں شائع کرتے تھے. آپ کہیں گے 150 سال پہلے کیسے یہ ممکن تھا؟ وہ یہ کرتے تھے، آپ سے کہتے تھے دیکھو اس زمانے میں پریس 2 قسم کے تھے. ایک سنگی پریس کہتے تھے جس کو آپ ہاتھ سے کاغذ رکھ کر، ایک جو تھا دستی پریس تھا جو تیز کرتا تھا. ہر شخص کو کہتے تھے کہ تم اپنے گھر میں کوئی پریس کی مشین ڈالنا چاہتے ہو، میں مشین دیتا ہوں، اور تم مجھے جو ہے مشین کے آدھے پیسے دے دو، اور تم اپنے پریس کا نام کچھ بھی رکھ لو. اس وجہ سے میں نے حساب کیا ہے 30 سے زیادہ اس زمانے میں لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے دالانوں میں آپ کے پریس کام کرتے تھے. تو 10 جگہ اس کتاب کے جزوں کو دے دیتے تھے اور 10 دن میں جمع کر 100 جز کی کتاب کو پیش کر دیتے تھے. تو یہ کوآپریٹو بزنس تھا. اس سے پہلے کسی شخص نے یہ کام نہیں کیا جو 100 سال کے بعد، 80 سال کے بعد یورپ نے کیا. دیٹ از لکھنؤ. کوآپریٹو بزنس دیا ہے. جا کے اس پر آپ جیسے اسٹوڈنٹ جو ہیں، مواد ہے. میں تو کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہوں، جب مجھے حاصل ہوتا ہے تو آپ کے لیے کیا ہے؟ کریے ورک تو معلوم ہوگا لکھنؤ کی سرزمین وہ ہے جو اقتصاد میں سب سے پہلے کوآپریٹو طریقے پر دینے والا نول کشور ہے کہ تم بھی جیو، میں بھی جیتا ہوں، تم بھی فائدہ اٹھاؤ، میں بھی فائدہ اٹھاتا ہوں. مقصد ایک ہو کہ کتابیں شائع ہوں. 14,000 کتابوں کا شائع کرنا لکھنؤ سے مختلف زبانوں میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، آسان بات نہیں. نول کشور نے کیا. تو صحافت کی بات ہم نے کر لی، جرنلزم کی بات ہم نے کر لی، کتابوں کی بات ہم نے کر لی. شعر و ادب کی بات سے تو آپ واقف ہیں، اور تمام چھوٹے بڑے شاعروں کے آپ کے جو ہے جتنی بھی لغتیں ہیں اردو کی، نول کشور نے شائع کی. دیکھیے ابھی جو میں ایڈورڈ برون کی بات کر رہا تھا، جتنی بھی لسانیات کی کتابیں ہیں نول کشور نے شائع کی. قرآن مجید کے جتنے بھی تراجم اور تفسیر وغیرہ ہیں 80% رامائن ہو کہ مہابھارت ہو کہ بھگوت گیتا ہو کہ وید ہو، سب کچھ آپ کے جو ہے. ادھر داستان گوئی میں فسانہ عجائب پنڈت رتن کو آپ دیکھ رہے ہیں، پنڈت رتن ناتھ کا. ادھر آپ کے جو ہے رسائی ادب کی چیزیں ہیں. وقت نہیں ہے، ختم کر رہا ہوں میں بات. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ منشی صاحب نے ایک انجمن بھی بنائی. منشی نول کشور کی انجمن کا نام تھا جلسہ تہذیب لکھنؤ. انجمن تہذیب لکھنؤ دیکھ رہے ہیں آپ. اور ان کا آپ دیباچہ پڑھیں تو ہم ریفرنس ویسٹرن کا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی ملک اس وقت مہذب کہلا سکتا ہے جب اس کا معیار اپنی مائنورٹیز کے ساتھ مہذبانہ ہو. یعنی ہاؤ یو ٹریٹ یور مائنورٹی، دیٹ از یور سویلائزیشن. ہم لوگ نارتھ امریکہ میں ہیں، تو اگر وہ کنٹری نارتھ امریکہ کی ہم کو اپنے پورے رائٹس نہ دے تو they cannot call themselves as civilized countries. سویلائزیشن کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے ہاؤ یو ٹریٹ یور مائنورٹیز. کیونکہ مائنورٹیز کو آپ کسی طریقے سے آپ کے یوز کر سکتے ہیں، جیسا آپ ان کی گھر کی بلی کو کسی طریقے سے مار کے ٹکڑے کر سکتے ہیں. اس کی تو زبان نہیں. دیٹ از دا سویلائزیشن. اس چیز پر پہلا بات کرنے والا منشی نول کشور. تہذیب وہ ہے. لکھنؤ یہ بتاتا ہے کہ حقوق انسانی کیا ہے. لکھنؤ یہ بتاتا ہے کہ تم اپنے مذہب میں رہتے ہوئے، اپنے مذہب پر کام کرتے ہوئے بھی دوسرے کا انتظام کرو. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا آدمیت احترام آدمی. آدمیت ہیومینٹی یہ ہے کہ دوسرے انسان کا احترام کرو. باخبر شو از مقام آدمی. لیٹس فائنڈ آؤٹ واٹ از دا اسٹیج آف اے مین. مین از دا سپر کریچر. کس لحاظ سے ہے کہ اس کے پاس یہ ہے کہ دوسرے انسان کا احترام کیا ضروری ہے. آپ اگر خوبصورت ہیں آپ کے لیے ہیں، آپ اگر پیسے والے ہیں آپ کے لیے ہیں، آپ اگر بڑے کار میں پھرتے ہیں، محل میں رہتے ہیں آپ کے لیے. ایک ہی چیز ہے جو آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں، وہ آپ کے اخلاق ہیں. پڑھیے آپ کے جو ہے یہ ہے صحافت کے اداریے. منشی صاحب ہندی اردو ملاپ کے حامی تھے.
وہ اردو کے ساتھ ساتھ ہندی کے فروغ اور دیوناگری خط کو فروغ میں مشغول تھے، جس کی مثال ان کا تعاون الہ آباد کی کمپنی ایکٹ سے ظاہر ہوتا ہے۔ گو اینڈ ڈو ریسرچ، الہ آباد میں ایک کمپنی ایکٹ ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ دونوں زبانوں کا ترقی کی جائے، کیونکہ یہ دونوں اسی وجہ سے کہا گیا دنیا کو دے کے گیتا و قرآن کے ترجمے تھے مدح خاں گنگا و زمزم نول کشور، وہ بے زباں تھے ان کو زباندہ بنا دیا، اہل قلم کو صاحب دیواں بنا دیا، گمنام اس کے فیض سے مشہور ہو گئے، بجھتے ہوئے چراغ بھی پرنور ہو گئے، جس کے لہو میں جوش تھا جس کے عمل میں زور، اس اہل دل کا نام ہے منشی نول کشور۔ عمار رضوی صاحب، آپ کا جملہ میں 35 سال پرانا نول کشور کے بارے میں پڑھ رہا ہوں۔ عمار رضوی صاحب نے 35 سال پہلے لکھا ہے، منشی نول کشور ایک نڈر، بے باک، حق گو صحافی تھے، اور ادیب بھی، اور ادب نواز بھی، اور ادیب نواز بھی۔ وہ ہماری مشترکہ گنگا جمنی تہذیب کی ایک روشن علامت بھی تھے، اور ہر عقیدے اور ہر مسلک کا یکساں طور پر احترام کرتے تھے، یعنی میری نظر میں وہ دلوں کو جوڑتے تھے۔ کیا عمدہ آپ نے کوٹ کیا ہے، 35 سال پہلے عمار رضوی صاحب کا میں نے کوٹ آپ کو پڑھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کو تو بہت کچھ کہنا ہے لیکن وقت نہیں ہے، لیکن میں صرف اشارے کرتا ہوا یہ چلا جا رہا ہوں کہ اس زمین میں جرنلزم ہو، اس زمین میں صحافت ہو، اس زمین میں شعر و ادب ہو، اس زمین میں آپ کے اس سرزمین میں یہاں پر وائس چانسلر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک قرارداد، ایک گفتگو، ایک جملہ یہاں سے پیش کرنا چاہتا ہوں، سوچئے اس پر، کیونکہ میں تمام دنیا پھرتے رہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں صحت کا طبیب، آئی ایم فزیشین، میں صحت کا طبیب، ادب کا مریض اور اردو کا وکیل ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر میر تقی میر سو رہے ہیں، یہاں پر میر انیس سو رہے ہیں، یہاں پر چکپس کی سمادھی ہے، یہاں پر دیا شنکر نسیم ہیں، یہاں پر دلرام چھنو لال دلگیر ہیں، یہاں پر اردو کی کہکشاں ہیں۔ کیوں نہ ہم اس شہر لکھنؤ میں ایک ایسا پارک بنائیں جس میں ایک ایک سلیب ان لوگوں کے نام کا ہو کم از کم، تاکہ لکھنؤ کہے کہ دیکھو اگر اردو زبان ہے، اگر اردو سے جو نول کشور کی نام ہو تو ایک ایسا بھی تو پارک ہمارا حق ہے۔ 21ویں صدی ہو رہی ہے، گلوبل ولیج ہے، راستے سکڑ رہے ہیں، 8 گھنٹے میں آپ کی خدمت میں اس طرح دنیا سے یہاں پر آ سکتا ہوں۔ میں مختلف مقامات پہ جا رہا ہوں۔ گزشتہ ہفتے میں نے ٹرکی میں 3 رومی پر میں نے لیکچر دیے ہیں، اور ہر جگہ گیا تو میں نے دیکھا رومی 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 رومی، ہر جگہ آپ کے وہ انقرہ یونیورسٹی ہو یا استنبول یونیورسٹی ہو یا کونیا سلچوک یونیورسٹی ہو۔ ہم کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک لمحہ کہ کیا ہم ایک ایسی چیز نہیں بنا سکتے، مخصوصاً وہ شہر لکھنؤ جس میں یہاں پر در شہوار دفن ہیں، جنہوں نے ہماری زبان کو، ہمارے کلچر کو، ہماری تہذیب کو، تو اردو، فارسی، ہر چیز ہو، ہندی، ہر چیز کو اس سرزمین نے بہت کچھ دیا ہے۔ 1 منٹ میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ یہاں پر میں نے نول کشور سے اس وجہ سے زیادہ بات چیت کی کہ نول کشور میرے دل میں بس، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا عظیم آدمی تھا، یہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ ہم اس کے 1% بھی کام نہیں کر سکتے۔ سننا چاہتے ہیں آپ اس کے بارے میں، وہ غالب کے بارے میں؟ جب غالب سے ملاقات کرتے ہیں، غالب چاہتے تھے کہ نول کشور ان کا دیوان شائع کریں، لیکن غالب نے غلطی سے کسی ایک بدماش کو دے دیا تھا۔ اب وہ بدماش واپس نہیں کر رہا تھا مسودہ، تو غالب لکھتے ہیں، خط پڑھ رہا ہوں، غالب مجروح، مہدی مجروح کو لکھ رہے ہیں، ہائے لکھنؤ کے چھاپے خانے نے جس کا دیوان چھاپا اس کو آسمان پر چڑھا دیا، حسن خط سے الفاظ کو چمکا دیا، دلی پر اور اس کے چھاپے پر لعنت۔ صاحب دیوان کو اس طرح یاد کرتے ہیں جس طرح کوئی کتے کو آواز دے۔ غالب کے الفاظ دیکھیں، صاحب دیوان کو اس طرح یاد کرتے ہیں جیسے کوئی کتے کو آواز دے، لیکن جب
نول کشور نے 1861 میں غالب کا دیوان شائع کیا اور ایک ملاقات ہوئی تو منشی صاحب لکھتے ہیں، پہلے سن لیجئے کہ غالب کیا کہتے ہیں۔ غالب مرزا علاء الدین کو منشی نول کشور کی ملاقات کے بارے میں کہتے ہیں، شفیق مکرم و لطف مجسم منشی نول کشور یہاں آئے، خالق نے ان کو زہرا کی صورت، بیوٹیفل فیس، اور مشتری کی سیرت عطا کی ہے، اینڈ نائس کیریکٹرز، گویا بجائے خود قرن السعدین ہیں۔ علی رانا کو لکھتے ہیں، منشی نول کشور یہاں آئے تھے، مجھ سے ملے، بہت خوبصورت اور خوش سیرت، سعادت مند اور معقول پسند آدمی ہیں۔ اور غالب کی اس ملاقات کا تذکرہ خود نول کشور یوں کرتے ہیں، جناب فیض معاب، یگانہ سحر پرداز، نقطہ سنج سراپا، اعجاز رنگ افزائے نازک خیالی، ہنگامہ آرائے بے مثالی، دقیق یاب فکر و نظر، آموزگار اہل نظر، فرازندہ سوانح صہبانی، بہادر غالب کی ملازمت سے مشرف ہوا، شرف ملازمت کا حصول اتفاقات نادرہ سے سمجھا، عنایت ایزدی کا شکر یہ ہے کہ ایسے وحید عصر یگانہ آفاق سرآمد فضلات سے ملاقات ہوئی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہنرمند کو پہچانتا ہے۔ تو آئیے نہ لکھنؤ کی بات کرتے ہیں نہ دہلی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ لکھنؤ سے کمپیئر کرنا ہی کسی اور مقام کو میں سمجھتا ہوں لکھنؤ کی سعادت نہیں ہے۔ تو لکھنؤ نے بہت کچھ دیا، لیکن وہ لکھنؤ ڈوبا بھی، لکھنؤ سیدھا نہیں چلا۔ جب انقلاب آیا تو فدا علی عیش نے لکھا، لکھنؤ میں نہ کسی شخص کو تھی فکر معاش، سارے ساماں تھے بہم، تھی نہ کسی شے کی تلاش، تھی اسی شہر کی مشہور تراش اور خراش، عیب بھی کرتے تھے اس حسن سے بانکے اوباش، بات کرنے کا سلیقہ اسے آ جاتا تھا، ان کی صحبت سے بشر آدمی کہلاتا تھا۔ یہ جو لکھنؤ تھا اب جب ٹوٹا، جا بجا ڈھیر مکانوں کے نظر آتے ہیں، کھینچ کر آہو صدر کہتے ہیں بشر، تھا کسی وقت میں آباد یہ شہر خوشتر، شام تھی شام اول صبح بنارس تھی سحر، پہلے آباد تھا یہ ملک سلیماں کے لیے، پہلے آباد تھا یہ ملک سلیماں کی طرح، اب تو الٹا ہے، اب تو الٹا ہوا ہے خطہ یونا کی طرح۔ بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ لکھنؤ نے برہان الملک نیشا پوری سے لے کر آج تک اردو ادب کو، اردو صحافت کو، اردو تہذیب کو، اردو وقار کو بہت کچھ دیا، لیکن ہم نے اسے پیش نہیں کیا۔ تو یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم پر اور ان پر جو اپنے آپ کو اسکالرز کہتے ہیں۔ میرے جملے تلخ ہو جائیں تو برا مت مانیے، اپنی بزرگواری سے معاف کر دیجئے۔ مسئلہ یہ ہے، دنیا میں پیش کیجئے اور بتائیے ایک ایک سیگمنٹ کو لے کر کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں، تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ یہاں پر ہر چیز آسمان پر چڑھی ہے۔ کسی نے افسانے ناول عبدالحلیم شجر کا ذکر کرو، عزیز لکھنوی کا ذکر کرو، مسعود حسن ادیب کا ذکر کرو، مسعود حسین خان کا ذکر کرو، آتش کا ذکر کرو، ناسخ کا ذکر کرو۔ لسانیات میں جو کام انشا نے شروع کیا اس کو آگے بڑھایا ناسخ نے، ناسخ کے کام کو جلال لکھنوی نے آگے بڑھایا۔ لغات دیکھتے چلے جائیے، صرف امیر مینائی کے لغات نہیں ہیں، میں نے کاؤنٹ کیے ہیں 14 لغات لکھنؤ سے شائع ہوئے۔ بس میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ایک دریا بہتا ہوا اپنی اطراف کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے، دبستان لکھنؤ نے اردو کی اور تہذیب کی آبیاری کی ہے۔ آئیے ہم اپنی خوش زمینوں کو اس سے پربہار کر لیں۔ شکریہ۔